أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الحمدللہ آج ماہ رمضان کا چھٹا روزہ ہے. انشاءاللہ آج ہم سورۃ النساء کی کچھ آیات اور اسی طریقے سے سورۃ المائدہ میں جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نصیحت کی اور ہدایت کی باتیں بیان فرمائی ہیں انشاءاللہ ہم ان کو سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے جو میں نے ابھی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، ان آیات میں اللہ رب العزت نے نمازوں کے اوقات کے متعین ہونے کا بھی بیان فرمایا اور اسی طریقے سے دیگر مقامات کے اوپر بھی مختلف نمازوں کے اوقات کی تعیین سے متعلق احکامات بیان فرمائے اور تفصیل سے حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نمازیں اپنے اوقات میں ادا کر کے دکھائیں تاکہ اس امت کو یہ بات معلوم ہو سکے کہ قرآن کے اللہ رب العزت نے نمازوں کے کیا اوقات متعین فرمائے ہیں اور مسلمانوں کو اپنی نمازیں کس وقت میں ادا کرنی ہیں. اسی طریقے سے قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے سفر سے متعلق کہ وہ لوگ جو سفر پر ہوں تو ان کے لیے رخصت کے حکم بیان فرمایا کہ وہ اپنی 4 فرض رکعتوں کو 4 فرض نماز کو 2 رکعت کے طور پر قصر کر سکتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے مسافرین کے لیے تخفیف کا حکم بیان فرمایا اور ان کے لیے فرض نماز کی جو فرضیت ہے اس میں 4 رکعت میں تخفیف کر دی گئی. اور مسافرین کے لیے بقیہ احکامات یہ ہیں کہ ہر وہ شخص جو سفر پر ہو تو اس کے لیے ہر وہ فرض نماز جو 4 رکعت پر کی فرض نماز ہے یعنی ظہر، عصر اور عشاء، ان کی فرض کو تخفیف کر کے 2 رکعت فرض قرار دے دی گئی ہیں. اور اسی طریقے سے جو فجر اور مغرب کی نماز ہے وہ اسی طریقے سے فرض رہیں گی. اور سفر کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے وطن اصلی سے اپنے وطن سے تقریباً 77.5 کلومیٹر 77 کلومیٹر دور کی مسافت کا سفر کا ارادہ کر کے نکلے تو وہ جب وہ اپنی آبادی کے اپنے وطن کی حدود سے باہر نکلے گا تو وہ شخص مسافر شمار ہوگا، جبکہ اس کا منزل پر پہنچنے کے بعد اس کا قیام کا ارادہ 15 دن سے کم کا ہو تو وہ اپنے آپ کو مسافر سمجھے گا اور وہاں قیام کے دوران بھی 4 رکعت کی جو فرض نمازیں ان کو قصر کر کے ادا کرے گا. یہ احکامات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے. اسی طریقے سے قرآن کریم کی جیسے کہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی یہ آیات اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ میں نازل فرمائی ہیں اور مدینہ منورہ کے ماحول کی مناسبت سے اس صورت کے اندر بہت سارے احکامات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے. چونکہ مدینہ منورہ میں اور اس کے نواحی علاقوں میں مختلف قبائل آباد تھے اور ان قبائل میں سے بعض قبائل یہود کے تھے اور بعض قبائل عیسائیوں کے تھے، اور ان یہود و نصارہ نے مختلف مقامات کے اوپر مختلف واقعات ایسے پیش آئے کہ انہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں، مسلمانوں کی جمعیت کو کمزور کرنے کے لیے مختلف سازشوں میں حصہ لیا اور مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر کئی بار یہ کوشش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جائے. تو اللہ رب العزت نے منافقین کی ان سازشوں کو بیان فرمایا اور یہ بات بیان فرمائی کہ تم جو کفار کی مشرکین کی پشت پناہی حاصل کرتے ہو اور مشرکین کو اپنا ولی اور دوست مانتے ہو اور مشرکین کی پشت پناہی اور ان کو اپنا دوست مان کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
تکلیف پہنچانے کی اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ان تمام چیزوں سے خوب واقف ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا متعین کر کے رکھی ہے۔ اسی طریقے سے مشرکین منافقین کے اس عمل کو کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والے احکامات کا استہزاء کرتے تھے اور اپنی طعنہ کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تکلیف پہنچاتے تھے، خیانت کے مرتکب ہوتے تھے، اللہ رب العزت نے یہ حکم بیان فرمایا، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ ان منافقین کو اور کفار کو جہنم میں ایک ساتھ جمع فرما دیں گے، اس لیے کہ یہ لوگ زبان سے تو دین اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، زبان سے تو انہوں نے کلمہ اسلام کو ادا کیا ہے، لیکن عملی طور پر ان کے اعمال کفار کے ساتھ ہیں، ان کے اعمال کفار کے ساتھ ہیں، لہٰذا آخرت میں ان کا حشر بھی کفار کے ساتھ ہوگا۔ تو اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیات میں اللہ رب العزت نے سخت سے سخت وعید بیان فرمائی، کئی مثالیں واقعات بیان فرما کر ان کی نصیحت فرمائی، ان کو متنبہ فرمایا، تنبیہ فرمائی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اس لیے کہ وہ شخص جو منافق ہوتا ہے در حقیقت وہ دھوکہ دہی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور وہ مسلمانوں کو تکلیف اپنے ہر عمل سے، اپنے ہر قول و فعل سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات میں یہ حکم بیان فرمایا کہ منافقین جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے کفار کا ساتھ دیا ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ہاں، ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور جنہوں نے نیک عمل کر لیے، ان کو اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ قرآن کریم کی انہی آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بات بھی بیان فرما دی، اور یہ بات کئی مقامات کے اوپر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، لیکن اللہ رب العزت کی عادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے اور کفر کے گناہ کو معاف نہیں فرماتے، شرک اور کفر کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں، اور ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرمائیں گے کہ ان کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک قرار دیا جائے، یہ بات اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے، اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور جو لوگ مشرکین کی اعانت کرتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے کفار کی اعانت کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے بھی سخت سے سخت سزا کا اعلان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ کیونکہ یہ تمام باتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں، ان تمام باتوں کو بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بیان فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں کامیابی حاصل کرنے کے لیے عمل صالح شرط ہے۔ چنانچہ ہر وہ مرد اور عورت مسلمان جس نے اپنے عمل کو نیک کیا، میں یہ عمل صالحہ، جس نے نیک عمل کیا، اللہ رب العزت ان کو جنت میں اللہ تعالیٰ اب مقام عطا فرمائیں گے، انعام کے طور پر جنت عطا فرمائیں۔ عمل صالح شرط ہے، کامیابی کے لیے عمل صالح شرط ہے کہ جب انسان کلمہ اسلام کو اپنی زبان سے ادا کرے تو کلمہ اسلام کو اپنی زبان سے ادا کرنے کے بعد وہ اپنے عمل کو بھی درست کرے۔ اگر اس نے اپنا عمل درست نہیں کیا اور اللہ رب العزت کے احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل صالح کو اختیار نہیں کیا، تو وہ شخص در حقیقت فسق کے راستے پر ہے، کوتاہی کے راستے پر ہے، غفلت کے راستے پر ہے، اور قیامت کے روز اس کو اپنی ان غفلتوں کا اور اپنی ان گناہوں کا اور اپنی ان کیفیات کا جس کا اس نے ارتکاب کیا، اس کو آخرت میں اللہ رب العزت کے یہاں حساب دینا ہوگا۔ ان تمام باتوں کو بیان فرماتے ہوئے اللہ رب العزت ایک عجیب، ایک انتہائی شفقت والے اور محبت والے انداز میں، اس لیے کہ اللہ رب العزت اس پوری امت کے اوپر، انسانوں کے اوپر 70 ماؤں سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں، تو جب ان کے عذاب کا اور منافقین اور کفار کی سزاؤں کا تذکرہ ہوا تو اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاتے ہو، شکر کو اختیار کرتے ہو اور ایمان کے راستے کو اختیار کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دیں گے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں تمہیں عذاب میں مبتلا فرمائے، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بندے بن جاتے ہو اور ایمان کے راستے پر آ جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہرگز عذاب میں مبتلا نہیں فرمائیں گے۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیک عمل کی خوب قدر کرنے والے ہیں اور ان کے اعمال کو خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل صالح کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی معصیت سے اور بری باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جب یہ باتیں بیان ہوئی تو اب یہ ایک بات ذہن میں آئی کہ اللہ رب العزت نے بہت سارے لوگوں کے بری عادتوں کو، بہت سارے منافقین کے پول کھول دیے، بہت سارے منافقین کے طرز عمل اور ان کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات بیان فرمائی، فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ کو علانیہ طور پر برائی کا اظہار اور اعلان کرنا پسند نہیں ہے۔ سنت اللہ یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ستاری کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پردہ دری فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصل طریقہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا محبت والا طریقہ ہے، جو اپنی مخلوق کے ساتھ، اپنی خلقت کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ طریقہ اختیار فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ ستاری کا معاملہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک کافر کے اوپر بھی رحمت کا معاملہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں گرا ہوا ہوتا ہے، اور ایک فاسق اور گناہ گار کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کے اوپر پردہ فرما رہے ہوتے ہیں، ان کی گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے ان کے اوپر اپنی رحمتوں کو جاری و ساری فرما رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب منافق اپنی منافقت کے اوپر اتر آتا ہے، ضد کے اوپر اتر آتا ہے، عناد کے اوپر اتر آتا ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے کمر کس لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس موقع کے اوپر اس کے ظلم کی وجہ سے، اس کے عناد کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کی ان باتوں کو ظاہر فرما دیتے ہیں، تاکہ مسلمانوں کو اس شر سے بچایا جا سکے، تاکہ مسلمانوں کو اس تکلیف سے بچایا جا سکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ کو برائی کا اعلان پسند نہیں ہے مگر وہ شخص جو جس کے اوپر ظلم ہو جائے۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر تمام باتوں کو سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے چھٹے سپارے میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس کے بعد جو صورت نازل ہوئی سورۃ المائدہ، اس سورۃ المائدہ میں بھی اللہ رب العزت نے اہل کتاب کا تفصیل کے ساتھ اور گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام کا، یہود و نصارہ کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے مختلف واقعات بیان فرمائے، اور ان مختلف واقعات کو بیان فرمانے کی جو حکمت تھی اور جو مقصد تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ وہ قبائل جو یہود کے قبائل اور عیسائیوں کے جو قبائل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں پڑوس میں موجود تھے، ان کو یہ بات یاد دلائی جا سکے کہ دیکھو گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام میں گزشتہ زمانے میں تمہارے ساتھ یہ سارے واقعات پیش آئے، اور ان تمام واقعات کے پیش آنے میں بھی تمہارے لیے یہ حکم تمہاری طرف متوجہ تھا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ایمان لے آؤ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ بات شامل ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو تم نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت کرنی ہے اور مدد کرنی ہے۔ لیکن یہ یہود اور نصارہ محض اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان اور بنی اسرائیل کے خاندان میں سے مبعوث نہیں ہوئے، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے مبعوث ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے چونکہ مبعوث ہوئے اور اس خاندان سے مبعوث نہیں ہوئے تو انہوں نے عناد کا راستہ اختیار کر لیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں باوجود اس کے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکے تھے، ان کو معرفت حاصل ہو چکی تھی اور وہ پہچان چکے تھے کہ یہی نبی آخر الزمان ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے محض عناد کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی بری عادتوں کا قرآن کریم کی آیات میں تذکرہ فرمایا، اور یہ فرمایا کہ دیکھو سود کا لین دین تمہارے امت میں بھی حرام تھا اور تمہارے لیے اس کی ممانعت تمہارے لیے لازم تھی، لیکن اس کے باوجود تم آج عملی طور پر سودی لین دین کرتے ہو اور تم اس غلطی کا شکار ہو۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام کو تمہارے گزشتہ اقوام نے، بنی اسرائیل کی قوم نے انبیاء کرام علیہ السلام کے انبیاء اکرام علیہ السلام کے قتل جیسے بڑے گناہوں کو کبھی ارتکاب کیا۔ اللہ رب العزت اس پر بھی تمہاری اس غلطیوں کے اوپر تمہارا مواخذہ فرمائیں گے۔ تو یہ تمام واقعات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔
عیسائیوں کو اور نصرانیوں کو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، لہٰذا تمہارا یہ تثلیث کا جو عقیدہ ہے، یہ تثلیث کا عقیدہ غلط ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بندی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر، چونکہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی شان سے، قدرت کاملہ سے، بغیر والد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت مریم علیہ السلام سے پیدائش فرمائی، اور حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی حیات ہیں اور آسمانوں کے اوپر موجود ہیں، اور امت کے آخر میں قیامت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر اس امت میں تشریف لائیں گے اور اس امت کی قیادت فرمائیں گے، اور اس امت کی قیادت فرماتے ہوئے اس امت کی رہنمائی فرمائیں گے۔ تو یہ تمام واقعات اللہ رب العزت نے ان واقعات کو بیان فرمایا، اور عیسائیوں کی اور نصارہ کی اصلاح کے لیے بیان فرمایا، تاکہ ان کو تنبیہ ہو جائے اور وہ غلط عقائد سے اپنے آپ کو غلط عقائد سے بچا لیں اور اپنے عقائد کی درستگی کر لیں۔ اس کی بات سورۃ المائدہ میں اللہ رب العزت نے وعدوں کو اور معاہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ حکم دیا گیا کہ جو وعدے انہوں نے مشرکین مکہ کے ساتھ کر لیے ہیں، ان وعدوں کو بھی پورا کیا جائے، اور اسی طریقے سے جو امن کے معاہدے دیگر حلیف قبائل کے ساتھ کیے گئے ہیں، ان وعدوں کو پورا کیا جائے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو بھی وہ عہد کرے، جو معاہدہ کرے، آپس میں دو قوموں کے درمیان جو معاہدے ہوں ان معاہدوں کو بھی پورا کیا جائے، دو مسلمانوں کے درمیان، دو اداروں کے درمیان میں جو معاہدوں ان معاہدوں کو پورا کیا جائے، اور وعدے کی پاسداری نہ کرنا، ایفاء عقد نہ کرنا، ادھر حقیقت گناہ کبیرہ ہے، منافقت کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ چنانچہ یہ بات بیان فرمائی گئی کہ مشرکین مکہ نے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو وقتاً فوقتاً جو تکالیف پہنچائی تھیں، یہ بات بیان فرمائی گئی کہ تمہیں وہ تکالیف پہنچانا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دی کہ تم اس کا بدلہ لینے کے لیے حد سے تجاوز کر جاؤ، تو لہٰذا یہ حکم بیان فرمایا گیا کہ جب بھی تم حرمین میں داخل ہو، حرم مکہ میں داخل ہو، حرم مکہ میں داخل ہونے کے بعد تمہیں وہ پرانی دشمنیاں اور پرانی تلخیاں یاد نہیں آنی چاہیے، اور یاد رکھو نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، اور برائی اور دشمنی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کیا کرو، اور اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ نیکی کے راستے پر قائم رہا جائے اور برائی کے راستے سے بچا جائے۔ اسی کے ساتھ قرآن کریم کی آیات میں اللہ رب العزت نے کچھ احکامات بیان فرمائے، چنانچہ وہ جاندار جن کا کھانا حرام ہے، وہ بہائم، وہ چیر پھاڑ کرنے والے جانور جن کو کھانا حرام ہے، اللہ رب العزت نے ان کی حرمت کا حکم بیان فرمایا، اور جن چیزوں کا کھانا حلال ہے ان کی خلت کو بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے شکار سے متعلق احکامات کو بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص شکار کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور اس نے شکاری جانور کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چھوڑا ہو، اور وہ جانور یا بندوق سے نکلنے والی گولی سے کوئی جانور شکار کیا، حلال جانور شکار کر لیا گیا ہو، تو ایسی صورت میں وہ جانور اگر گولی لگنے سے یا جانور کے پکڑ لانے سے، جیسا کہ اصول ضوابط فقہاء کرام رحمہ اللہ نے، مفسرین اکرام رحمہ اللہ نے بیان فرما دیے ہیں، ان اصول کے مطابق جب وہ شکار کر لیا گیا ہو تو اس شکار سے استفادہ کرنا اور شکار کو کھانا حلال ہے، اللہ رب العزت نے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات میں وضو سے متعلق احکامات کو بیان فرمایا، وضو کے فرائض سے متعلق بیان فرمایا کہ کونیوں تک ہاتھ دھونا، اور اسی طریقے سے پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوری تک چہرے کا دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کا ٹخنوں تک دھونا، یہ وضو کے فرائض ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہاتھ کا دھونا، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، اور اسی طریقے سے جو دیگر جو وضو کے ارکان ہیں، مناسک ہیں، یہ تمام وضو کی سنتیں ہیں۔ تو اس بات کا حکم بیان فرمایا گیا کہ وضو کو اس کے فرائض اور آداب کے ساتھ مکمل کیا جائے، اور اگر کوئی شخص کسی شخص کو عذر پیش آ جائے، پانی کا استعمال کرنا اس کو تکلیف دیتا ہو، اور اس پانی کے استعمال اس کو تکلیف دیتا ہو، یا پانی اس کو میسر نہ ہو، تو اس کو یہ رخصت بیان فرمائی گئی کہ وہ تیمم کر سکتا ہے، تو لہٰذا تیمم کا حکم قرآن کریم کی آیات میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔
اسی طریقے سے قرآن کریم کی ان آیات میں جیسا کہ حالات اور واقعات اہل کتاب کے بیان فرمائے جا رہے ہیں، تو اور اہل کتاب نے مختلف اوقات میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف بھی پہنچائی تھیں، تو اس لیے بار بار یہ بات بیان فرمائیں گے اعدلوا عدل کا راستہ اختیار کرو، انصاف کا راستہ اختیار کرو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، یہی بات تقوی کے زیادہ قریب ہے، اسی کو اختیار کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اس لیے کہ تقوی کو اختیار کرنا ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ متقی بنے، متقین کا راستہ اختیار کرے، تقوی کے راستے کو اختیار کرے، عدل کے راستے کو اختیار کرے، تو لہٰذا عدل کا راستے اختیار کرنا اور تقوی کو اختیار کرنا یہ در حقیقت ہم میں سے ہر شخص کے اوپر لازم ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے مختلف واقعات کو بیان فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کی آپس میں چپکلش، جس میں قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا، اس واقعے کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جب قوم عمالقہ کے ساتھ مقابلہ کا وقت پیش آیا، اس موقع کے اوپر جو مکالمہ ہوا اور اس کے بعد انہوں نے سرکشی کی، سرکشی کرنے کے بعد سزا میں وادی تیہ میں وہ کئی سال تک 40 سال تک وہ سرگرداں رہے، ان تمام واقعات کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات میں بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہ اصول بھی بیان فرمایا کہ جو شخص کوئی نیکی، جو شخص کوئی من احیا الناس، جو شخص کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس سے وہ لوگوں کے لیے زندگانی کا اور حیات کا سبب بنتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، وہ ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا۔ اور مقصد اس میں یہ ہے کہ جب کوئی شخص نیکی کا کام کرتا ہے اور اس نیکی کا فائدہ رہتی دنیا تک یا کئی نسلوں تک پہنچتا ہے، تو چونکہ اس کے عمل کا جو اثر ہے، اس کا جو امپیکٹ ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ کئی نسلوں تک ہیں، تو جب تک اس کی نیکی کا وہ اثر رہے گا اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا۔ اور جب بھی کوئی شخص کوئی بری عادت یا برا طریقہ جاری کرتا ہے اور امت میں اور قوم میں وہ بری عادت جاری رہتی ہے، تو جب تک وہ بری عادت، بری قوم، جیسے قتل، قابیل نے قتل کیا، اور جب بھی کوئی شخص قتل کرے گا تو چونکہ ابتدا اس کی طرف سے ہوئی تو اس کو اس کی سزا کا ایک حصہ ملتا رہے گا، اس لیے کہ اس نے در حقیقت ایک بری عادت کو جاری کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم نیکی کے راستے پر رہیں، اور نیکی کے بدعت حسنہ جس کو کہا جاتا ہے اور نیکی کا جو راستہ کہا جاتا ہے اس کو ہم اختیار کرنے والے بنیں اور اسی کی ترویج کرنے والے بنیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے جنایات کے بیان کو بیان فرمایا کہ اگر کسی شخص نے عمدن جان بوجھ کے کسی دوسرے شخص کا ہاتھ توڑ دیا یا پاؤں توڑ دیا یا اس کو کوئی اور ایسی تکلیف پہنچا دی جس سے اس کا عضو تلف ہو گیا، تو اس کی سزا میں قصاصاً اگر اس کو اسی انداز میں تلف کرنا ممکن ہو تو عدالتی فیصلے کے ساتھ، عدالت کے حکم کے ساتھ، قاضی کے فیصلے کے ساتھ اس قصاصاً عمدن قتل کرنے والے یا جنایت پہنچانے والے شخص کو وہ سزا دی جا سکتی ہے، اور اسی طریقے سے اس کو قصاصاً اس کی جنایت اس کی دی جا سکتی ہے۔ اور اگر وہ شخص اس نے ایسی تکلیف پہنچائی ہو کہ وہ اسی انداز میں اس کا بدلہ لینا ممکن نہ ہو تو اس کی دیت فقہاء کرام رحمہ اللہ نے مرتب فرما دی ہیں، اور اس کے مطابق اس کی دیت کو پیش کرنے کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص چوری کا ارتکاب کرے اور عدالت میں اس کی چوری کی سزا ثابت ہو جائے اور اس کے چور ہونا ثابت ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے چونکہ اہل کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہے اور یہود و نصارہ کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ان قبائل کا تذکرہ ہو رہا ہے جو قبائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ مدینہ منورہ کے پڑوس میں آباد تھے، تو چونکہ یہ تمام لوگ سازشیں کرتے تھے اور غیبتیں کرتے تھے، چغلیاں لگاتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے، تو لہٰذا یہ حکم دیا گیا کہ اگر آپ کسی مجلس میں موجود ہوں اور اس مجلس کے اندر مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوئی بات ہو رہی ہو فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، تو اس مجلس میں باقی رہنا اور اس مجلس میں قائم بیٹھے رہنا در حقیقت یہ برائی کے ساتھ تعاون کرنے کے مرادف ہے۔ تو لہٰذا جب بھی کسی مجلس میں انسان بیٹھا ہو اور وہاں پر کسی شر کے بارے میں بات ہو رہی ہو، کسی کی تکلیف کے بارے میں بات ہو رہی ہو، تو اس مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو برا سمجھے، برا سمجھنے کے بعد اس مجلس سے الگ ہو جائے، اس مجلس سے اٹھ جائے، اور جب تک کہ وہ لوگ
کسی دوسری بات میں کسی دوسری چیز کے اندر شریک نہ ہو، کسی خیر کی بات کے اندر شریک نہ ہو، اس مجلس میں بیٹھے رہنا، اس مجلس کے اندر قائم رہنا، اس مجلس کے اندر شریک ہونا، یہ در حقیقت ایک درست بات نہیں ہے، اس سے بچنے کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے یہ فرمایا سماعون للکذب اکالون للسحت، غیبت کو سننا یہ بھی جرم ہے، اس غیبت کو سننا بھی نہیں چاہیے، اور اسی طریقے سے غیبت ایک جرم ہے اس لیے کہ اس سے دوسرے مسلمان کی حق تلفی ہوتی ہے۔ ان تمام واقعات کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان صورتوں میں بیان فرمایا، جس میں ہمارے لیے بڑے عظیم اسباق ہیں، اور مسلمانوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ وہ منافقت سے باز آئیں، منافقت ایمانی، نفاق ایمانی سے باز آئیں، نفاق عملی سے بھی باز آئیں، خیانت سے اپنے آپ کو بچائیں، غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اسی طریقے سے وہ برے اعمال جس میں یہود و نصارہ مبتلا تھے، جس میں اہل کتاب مبتلا تھے، اور اہل کتاب نے ان برے اعمال کے ارتکاب کی وجہ سے بڑی بڑی سزائیں ان کو بڑی بڑی سزائیں ان کے اوپر مسلط ہوئی، ان تمام چیزوں سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان بری عادات سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بری باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔